الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء، اس کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کی مقصد کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے والوں کو اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج کے درس میں اچانک موت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ بہت دھیان طلب عنوان ہے۔ دوستو، ہم سب کے سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کہتے ہیں بنا ہوا، جس کو کسی نے بنایا ہو، اور ہمارے بنانے والے خالق اللہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں، اور یہاں سے روانگی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ہاں، بڑی اگر غور کیا جائے تو بڑی غور طلب اور گہری بات۔ ہر انسان کا وقت طے ہے، اللہ کے علم میں ہے کب نمبر لگنے والا ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات جو ذی عقل آدمی کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ بسا اوقات اچانک پیغام آ جاتا ہے، یوں کہتے ہیں نا، موت اچانک آ کے دبوچ لیتی ہے، اور بندہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو وہم و گمان، خیال تک بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اس موقع پہ اور اتنی جلدی میری زندگی اینڈ ہونے والی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابھی اس کی آخرت کی تیاری کا کوئی لمبا چوڑا ذہن ہی نہیں ہوتا، اس کا سفر کا ذہن ہی نہیں ہوتا، اور آ کے موت دبوچ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ بندوں سے شکوے کے انداز میں بات کی ہے۔ یہاں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے ترجمے میں ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے۔ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور انسانیت غفلت میں ڈوبی ہوئی۔ 40 سال کی نمازوں کا بوجھ کندھے پہ ہے، پرواہ بھی کوئی۔ کتنے لوگوں کے ساتھ معاملات بگاڑے ہوئے، پرواہ بھی نہیں۔ کتنے لوگوں کے قرضے دبائے ہوئے، خیال بھی نہیں۔ کتنی بہنوں کے وراثتی حصے ہضم کی ہوئے، کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ سچ بتائیں، مجھ سمیت، میں اپنے سے بھی، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، بالفرض کہتے ہیں نا، چانس تو ہے نا کہ صبح کا سورج بعد میں نکلے اور میری زندگی کا سورج پہلے ڈوب جائے۔ چانس ہے کہ نہیں؟ دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو صحت عافیت والی نیکیوں سے بھری لمبی عمر دے، لیکن جس کو کہتے ہیں 1% کر لیں، چلیں زیادہ فیصد سے آپ گھبرا جائیں گے، تو 1% ہی راتوں رات جانے کے چانسز ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پریشان ہو گئے نا۔ ہاں، چونکہ موت کے تذکرے نہیں ہے نا، اس لیے موت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، حالانکہ حضور کی نصیحت کیا ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، میرے امتیوں لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کے تذکرے کثرت سے کرتے رہنا، تاکہ بندہ ہوش میں رہے۔ وگرنہ یہ مال، یہ جوانی، یہ عہدہ، یہ تو بندے کو بیہوش کر دیتا ہے، بندے کو آخرت کا خیال بھی بھلا دیتا ہے۔ تو چانس تو ہے کہ نہیں بھائی؟
تو آپ سچ بتائیں، میں اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو سرخرو ہو جائیں؟ ہاں، اس کا فضل اپنی جگہ پہ ہے، یعنی ہمارے ذمے جو اللہ اور بندوں کے حقوق ہیں اس معاملے میں ہم اوکے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ مثلا اللہ کے حق، ایک بڑا حق ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے. میرے سامنے ایک دو یہ بچہ بیٹھا ہے، باقی سارے بالغ افراد بیٹھے ہیں، تو سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، 40 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 25 سال والے بھی بیٹھے ہیں، تقریباً 55 60 70 سال والے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی اکثر بیٹھے ہیں. تو بلوغت کے بعد میری کتنی نمازیں ادا ہوئیں، کتنی قضا ہوئیں؟ کیا خیال ہے جی؟ اس کو سوچنا ہے کہ وہ نہیں؟ بولو یار، ذمے میں ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ پوچھ ہے کہ نہیں؟ قیامت کا پہلا سوال نماز. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، حضور فرماتے، حدیث ہے، قیامت کا پہلا سوال میاں نماز کیسا ہوتا؟ پھر اگر کسی سے قرض لیا ہے اس کا سوال ہے کہ نہیں؟ شہید جس نے جان ہی اللہ کے نام پہ لٹا دی، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز بندے کی جان ہے، جان لٹا دی اللہ کے نام پہ، جہاد میں، میدان جہاد میں کٹ گیا، اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خدا کی قسم حدیث کہہ رہی ہے اس سے بھی قرض معاف نہیں ہے. اللہ اکبر. اس مسئلے کو ہم نے وہ ایزیلی سمجھا ہوا، یعنی اشارہ بندے کا حق، بندوں کے حقوق کے معاملے میں کیا معاملہ ہے ہمارا. یقین جانیے بھائیو، حالت یہ ہے روزانہ کے واقعات اصل میں نا وہ عبرت والی آنکھ نہیں ہے. اللہ ہمیں عبرت والی آنکھ دے. یقین جانیے زبانی جب خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن عبرت والی نگاہ نہیں دیکھتے کہ انسان بس اوقات خیال بھی نہیں ہوتا، دھیان بھی نہیں ہوتا، اور یوں آ کے موت دبوچ لیتی ہے اچانک. اس لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے. وہم فی غفلت، قرآن بول رہا ہے 17واں پارہ پہلی آیت، وہم فی غفلت، انسانیت غفلت میں. بلوغت کے بعد کتنی نمازیں ادا ہیں، کتنی قضا ہیں، کتنے روزے ذمے میں ہیں، کتنی زکوٰۃ ذمے میں ہے جی، کتنے حقوق لوگوں کے ذمے میں ہیں، کس کا دل دکھایا، کس کا دل چیرا، یعنی کتنی غیبت کی، کتنے لوگوں کے حق مارے، بہنوں کے وراثتی حصوں کا معاملہ کیا ہے، پارٹنر کے ساتھ کیا معاملات کی گڑبڑ ہے، ملازم کے کتنے حق مارے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ذرا سوچیں گے تو انسان ہے ابھی پریشان ہو جائے گا، یا اللہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تیرے سامنے حاضر ہوں. اور نمبر لگتے حالت یہ ہے، یہ پرسوں ہم نے، آپ میں سے بھی شاید کوئی شریک ہو، علی پاک کے پاس جو قبرستان ہے وہاں جنازہ پڑا ہے. ہمارے سامنے 3 میتیں پڑی تھی، ایک باپ، ایک اس کی بیٹی، ایک اس کا بیٹا، ایک وقت میں 3 جنازے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، شادی پہ جا رہے تھے. لو جی، پوری فیملی اپنی گاڑی میں لاہور روڈ پہ شادی پہ جا رہے تھے. یہ پرسوں کی بات ہے جی. اب شادی پہ آدمی روتا روتا جاتا ہے نا، یا ہنستا ہنستا جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے نا، بغیر تیاری کی جاتا ہے، یہ اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، پورے انجوائمنٹ اور پورا ماحول اور پوری تیاری اور سارا کچھ. گھر سے نکلے یہ 84 چک کے ساتھ، وہ بس اللہ ہماری حکومت کو بھی ہدایت دے، وہ دائیں طرف پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ ایک ٹوٹا سا وہ بن رہا ہے، تو ٹریفک دونوں ایک ہی طرف میں آنے جانے والی ٹریفک چل رہی تھی. وہ بیچاروں نے پتہ نہیں اوورٹیک کیا کیا، بہرحال سامنے سے فیصل مور کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی. فرنٹ پہ چلانے والا باپ، اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور بیٹا فرنٹ پہ جو بیٹھے تھے، وہ تینوں موقع پہ فوت ہو گئے بیچارے. پیچھے بیوی اور 2 بچے وہ ہاسپٹل میں پڑے. گھر سے میت اٹھ رہی ہے بچوں کی، اور ماں ہاسپٹل میں پڑی. خاوند کی میت اٹھ رہی ہے اور بچوں کی میت جا رہی ہے جی. بھائیو، شادی کے فنکشن میں جا رہے تھے اور لاشیں گھر آ گئیں. خدا کا نام ہے بھائیو، ہم اس مسئلے کو سوچیں. ہاں، ہماری زندگی میں جاب، شادی، ذاتی مکان، ذاتی گاڑی، یہ سارے مسئلے بات کے ہیں، چھوٹے ہیں میرے بھائی. سب سے بڑا مسئلہ موت ہے. سب سے بڑا مسئلہ موت کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے. ہاں، اس کو سنجیدہ لیں بھائی.
روزانہ سنتے رہتے ہیں دائیں بائیں سے، جو میں بھی بیان سن لیا، ایسے سن لیا، بس ادھر سے سنا، مسجد سے باہر جا کے اس کام سے نکال کے وہ چلے گئے۔ نہیں بھائی، تھوڑا سا سوچیں، دیکھیں، یقین جانیے آگے کا معاملہ کو 2-4 دن کا نہیں ہے، 2-4 سالوں کا نہیں ہے، 2-4 صدیوں کا نہیں ہے، ہمیشہ کی یہ جنت جو ہمیشہ کی جان۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جنتی جہنمی اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، جنت والوں اوپر دیکھو، جہنم والوں اوپر دیکھو، جنتی اوپر دیکھیں گے، جہنمی اوپر دیکھیں گے، سب کے سامنے اللہ ایک دیوار کھڑی فرمائیں گے، اور اللہ اپنی قدرت سے موت کو مینڈے کی شکل دیں گے، اور ساری دھرتی کے سامنے موت کو حکم ہوگا، موت کے گلے پہ چھری چلا دو، موت کو بھی موت آ گئی۔ اس روایت میں آتا ہے یہ منظر دیکھ کر جنتی اتنے خوش ہوں گے، مارے خوشی کے، اگر موت کے چانسز ہوتے تو ان کے کلیجے خوشی سے پڑ جاتے، اور جہنمی اس منظر کو دیکھ کے اتنے پریشان ہوں گے کہ مارے غم کے اگر موت آنے کے چانس ہوتے تو وہ غم کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ یا پھر فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر۔ گپ شپ نہیں ہے سرکار، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک جملہ رٹایا جاتا ہے، مستقبل، فیوچر۔ یورپ جا رہا ہے فیوچر اچھا کرنے کے لیے، ہاں جی، ایم فل کر رہا ہوں فیوچر اچھا ہو جائے، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں فیوچر اچھا ہو جائے، انجینئر بن رہا ہوں فیوچر اچھا ہو جائے۔ اس سادے بیچارے کو، ابا بھی سادہ تھے، اماں بھی سادی تھے، پورا ماحول ہی سادگی میں اپنے آپ کو سمجھتے تو بہت تیز چالاک ہے نا، لیکن سادگی کا حال یہ ہے کہ فیوچر کہتے کسے ہیں، یقین جانی ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ مسلمان کا یاد رکھنا دوستو، یہ مسلمان کا فیوچر ہے، شادی کے فنکشن میں جا رہے تھے اور لاشیں گھر آ گئی، اسی فیوچر کہتے ہیں بھائیو۔ روزانہ کے واقعات ہیں، نوجوان گھر سے نکلتا ہے ہنستا کھیلتا، لاش واپس جاتی ہے، اور اللہ کی شان جب ہم نے ان سے حالات لیے، ان کے 5 مہینوں کا بیچارہ اکلوتا بھائی، ایک بوڑھے ماں باپ گھر میں اور بیچاری کی بہنیں اور اکلوتا، اور وہ گیا قبر میں۔ یہ ہے زندگی کی کہانی بھائیو، یہ ہے زندگی کی کہانی۔ ہاں آپ سوچ نہیں سکتے، ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ شادی پہ جا رہا ہے، کیا خوشگپیاں بچوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی، کیا گپ شپ چل رہی ہوگی، کیا لطیفے چل رہے ہوں گے، کیا پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن نہیں پتا تھا کہ اگلے لمحے زندگی کی کہانی ختم ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ان مجلسوں میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے بھائیو، سوچنا چاہیے۔ کم سے کم میری گزارش ہر دفعہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم، میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی سے ہم تہجد شروع کر دیں اور جناب کرتا پہن لیں اور امام سجا لیں، اور وہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن بھائی کم سے کم میرے بھائی فرض تو ہم اپنے قرض ہے کہ فرائض کو تو سمجھیں، جس کی پوچھ ہے، جس کی معافی نہیں ہے، جس کا سوال ہے۔ اور صرف نماز فرض نہیں ہے، حلال دیکھنا فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے۔ فرائض کو تو دیکھیں اپنی زندگی، یقین جانیے ایک روٹین ہے، بس بات سنی اور اس کو جناب ماشاءاللہ اچھی بات ہوئی ہے جی، اچھی بات ہوئی ہے، ہاں، اور پھر آگے چلے گئے۔ نہیں، اصل میں تو بات بیان برائے بیان نہیں ہے، بیان برائے عمل ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ جو میں زور لگا رہا ہوں اس کو بلے بلے چاہتے ہیں، نعرہ لگ جائے تکبیر کا؟ بھائی مقصود کیا ہے، کو بات سمجھ میں آئے، کو ہم سوچیں، کو زندگی کی چینجنگ، کو تبدیلی، کو اپنے آپ کو، وغیرہ بھائی یوں تو روزانہ کے واقعات ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کے بارے میں فکر مند ہوں۔ ایک تو ابھی سے نیت کریں، اللہ ہمیں توفیق دے اس کی، جو پچھلی ذمے میں قضا ہو گئی، ان کی بھی ادائیگی ذمے میں ہے، وہ الگ تفصیل ہے، لیکن آئندہ کم سے کم بھائیوں فرض نہ چھوٹے۔ اچھا سچ بتائیں، یہ 31 لاکھ کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کسی غریب محلے کے لوگ نہیں ہیں، یقین جانیے کیا نعمتوں کی ہم پہ بارش نہیں ہے؟ بولو یار، کتنی نعمتیں، خدا کی قسم، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے ہم کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ جائیں اسپتالوں میں، آپ جیسے نوجوان وہاں پڑے ہوئے اسپتالوں میں، آپ جائیں جیلوں میں، آپ جیسے جوان کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے، آپ حالات تو لیں، کوئی کسی پریشانی میں، آنکھ کا نور نعمت نہیں ہے، زبان کے بول نعمت نہیں ہے، ہاتھوں کی حرکت نعمت نہیں ہے، ہاں جی، ذاتی مکانات یہ نعمت نہیں ہے، ذاتی سواریاں یہ نعمت نہیں ہے، ذاتی کاروبار، یعنی اس مہنگائی کے دور میں کتنے گھر ایسے ہیں ماں
اور وہ بچہ جس پہ بندہ جان دیتا ہے بیمار پڑے ہیں اور سردی دوائی کے پیسے نہیں ہیں جیب میں، مالک کے مکان دروازے پہ گالیاں دیتے رہتے ہیں اور کرائے کے پیسے جیب میں نہیں ہیں، کتنے حالات میں لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تو نے ان ساری پریشانیوں سے مجھے بچا کے رکھا، اتنی نعمتوں کے باوجود 5 وقت کا سجدہ زندگی میں نہیں، تو اللہ کی قسم بھائیو وہ کو زندگی، وہ زندگی کیا ہے جس میں سجدہ نہ ہو بھائیو، وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں کیا جی مالک کے سامنے جھکنا نہ ہو، نعمتیں دینے والے کو کیا جی راضی کرنا اور اس کا شکر نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمان اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت، ہاں بھائی بڑی قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی نا، لیکن ایک چھوٹی قیامت ہے، مماتا قامت قیامت، فرمایا جس کی روح نکل گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کا نمبر لگ گیا، اس کا حساب کتاب شروع ہے۔ مشکات شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا مردے کو، میت کو دفن کرنے والے ابھی واپسی کے لیے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے میت کو اٹھا دیا جاتا ہے، حتی یسمع قرع نعالہم، یہ مشکات شریف میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا دفنانے والے رشتہ داروں محلے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی وہ سنتا ہے۔ حساب شروع، من ربک ما دینک من نبی، ہاں حساب شروع، نئی زندگی شروع۔ اس لیے حکم ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو فوراً بھاگ کے نہ چلے جاؤ۔ يسعك الفضاء الرحيب الفسيح